أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو باتیں ہم کرتے ہیں ان پر ہم عمل کر سکیں، اور اس کو ہم قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی اب ہم نکالتے ہیں اسکرین شاٹ، آپ کے لیے اسکرین شیئر کرتے ہیں تو تاکہ وہ آیات آپ کے ذہن میں رہیں اور پھر ہم آگے کی طرف جائیں۔ یہاں سے نکال لو۔ جی آیت نمبر 26 ہے، صحیح، آیت نمبر 26۔ اور یہ یاد رکھیں آیات کا جو نمبر ہوتا ہے یہ اس کے اینڈ پر لکھا جاتا ہے۔ انگلش میں ہے نا شروع میں لکھتے ہیں نمبرنگ، قرآن میں یہ قانون ہے آخر میں جب مکمل ہوتی ہے وہ آیت تو تب اسے نمبر دیا جاتا ہے، شروع میں نہیں لکھا جاتا۔ قال ہی راودتنی عن نفسه وشاہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت هو من القاذبین۔ یہاں تک بات یہاں پہنچی ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا دونوں دروازے کی طرف دوڑے ہیں، اور جب دروازہ کھلا ہے تو سامنے کیا تھا؟ عزیز مصر زلیخا کا شوہر کھڑا تھا۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا تو زلیخا نے الفاظ تبدیل کر دیے، پلڑا پلٹ دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، جو آدمی تیری زوجہ کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ پھر خود ہی کہتی ہے کہ اسے جیل میں ڈالنا چاہیے یا اسے سخت قسم کا عذاب ملنا چاہیے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قالت ہی راودتنی، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف بہکانے کی کوشش کی، ان نفسی، اپنے نفس کے ذریعے، وہ شاہد شاہد من اہلہا، کیا ہے زلیخا کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک آدمی نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، وہ من القاذبین، اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ یہاں دیکھیں نا آیت کی طرف آپ توجہ کریں، قال ہی، یہاں تک یوسف خاموش رہے، اس نے الزام لگایا ہے، فیصلہ دیا ہے، خاموش رہے، لیکن جب دیکھا ہے کہ خاموشی سے معاملہ حل ہونے والا نہیں، کیا کہا؟ قالت ہی راودتنی، تو یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تک کوئی آپ پر الزام نہیں لگاتا تو ایکسٹرا نہ بولیں۔ یوسف بھی کتنے پاک طینت والے ہیں کہ ذرا برابر نہیں بولے، اگر زلیخا نہ بولتی، نہ کوئی اور بات کرتی تو یوسف نے اس بات کو چھیڑنا ہی نہیں تھا، اس کے گناہ کو آشکار نہیں کرنا تھا۔ قالت ہی راودتنی، کہ اس نے مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی۔ بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ابتدا میں حتیٰ ایک گناہ گار آدمی بھی ہے، جب تک وہ ہماری طرف نہیں بڑھتا، ہم پر الزام نہیں لگاتا، ہم نقصان میں نہیں پڑتے، تو ہم اس پر الزام نہ لگائیں اور اس معاملے میں حتی دفاع بھی نہ کرے، خاموش رہے۔ اور پھر دیکھیں نا حضرت یوسف کتنے مطمئن ہیں، یہاں قسم نہیں اٹھائی کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پنجتن پاک کی قسم، میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں اللہ کی مدد کے، مطمئن ہے کہ میں سچا ہوں، جب میں نے کوئی گناہ کیا نہیں تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے چپلوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قسم وہاں نہیں کہا۔ اب کیا ہوا؟ معاملہ کس کی عدالت میں ہے؟ بادشاہ کی عدالت میں، عزیز مصر کی۔ دو آدمی ہیں، مدعی کون ہے؟ زلیخا ہے، اور ملزم کون ہے؟ حضرت یوسف ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب گواہ کی ضرورت ہے
گواہ آ کر بتائے کہ کون غلطی پر ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا منصف آدمی تھا, اچھے مزاج کا آدمی تھا, وہ اس کے پاس جسٹس تھی, اس لیے اس نے عدالت لگائی ہے. ورنہ وہیں پر اپنی زوجہ کے کہنے پر اپنے مان رکھتے ہوئے, اپنی عزت رکھتے ہوئے فوراً کیا کرتا کہ وہ فیصلہ دے دیتا, یوسف کو جیل میں ڈال دیا جاتا. ایسا نہیں کیا. اب عدالت لگی ہے تو گواہ بلاؤ جی. تو کہتے ہیں, روایت میں آتا ہے کہ ایک بچہ جو کہ زلیخا کے رشتہ داروں میں سے تھا, شاہد شاہد من اہلہا, گواہی دی ایک گواہ نے جو من اہلہا اس کے اہل میں سے تھا, اس کے رشتہ داروں میں سے تھا. کس کے؟ زلیخا کے. اب ایک بچہ آ گیا جو بول نہیں سکتا, اس کو لایا گیا. اب اس بچے نے کیا کہا, اور بچے نے بھی ڈائریکٹ گواہی نہیں دی, کہہ دیتا کہ بھائی کہ یہ زلیخا کی غلطی ہے تمام. لیکن بچے نے خدا کے حکم سے کیا کیا, دلیل قائم کی, اور فیصلہ کس پر چھوڑا؟ زلیخا پر, بادشاہ پر, وہاں موجود لوگوں پر. یہ نہیں کہا کہ سیدھا ڈائریکٹ نہیں کہا کہ زلیخا کو سنوار ہے تمام. کیا کہا اس نے؟ انکان قمیصہ قد من قبل, دیکھا جائے کہ اگر قمیص سامنے سے کٹی ہوئی ہے, فصدقت, تو یہ عورت سچ کہہ رہی ہے, وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کیا ہے, ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے جب بھی کسی سے کوئی معاملے میں دلیل مانگے تو دلیل کے ساتھ کوئی شہادت مانگے, گواہی مانگے تو اس کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے, اور دلیل کے بغیر معاملہ صحیح نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کرمنالوجی میں جو ہے, جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دلائل پر, کھوج پر, سراغ پر تکیہ کرتے ہیں, اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس سے معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نے کرائم سین میں دیکھا ہے کہ وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مقتول تھا اس نے مزاحمت نہیں کی, اس کا مطلب ہے یہ قاتل اس کے جاننے والا تھا. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مقتول جو آیا, جو قاتل آیا تھا, اس نے قتل کیا, سامان نہیں اٹھایا, اس نے سونا نہیں چرایا, پیسے نہیں چرائے, صرف اس نے قتل کیے. اس کا مطلب یہ ڈاکو نہیں تھا, چور نہیں تھا, یہ آدمی صرف قتل کرنے کے لیے آیا تھا. یہاں پر بھی قرآن نے بڑے پیارے انداز میں اس سچویشن کو بیان کیا ہے اور اس پر تبصرہ کرنے کی کوشش کی ہے. وَشَاهِدَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ, کہ اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو وہ سچ بول رہی ہے عورت, اور یہ جھوٹے ہیں. اور دیکھیں یہاں پر خداوند تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ یہاں پر یوسف کے جو کلیگ تھے ان کو نہیں بلایا گیا, یوسف کے جاننے والوں کو نہیں بلایا گیا. کس کو بلایا گیا؟ زلیخا کے جاننے والے کو بلایا گیا, اس کے رشتہ دار کو بلایا گیا, کہ یہ کل کو زلیخا نہ کہے کہ یہ جو یوسف کا کلیگ تھا, اس کا ساتھی تھا, اس کا جاننے والا تھا, اس لیے اس نے گواہی اس کے حق میں دی ہے. اس لیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا, ایک ناسبی آدمی اہل بیت کے فضائل بیان کریں تو کہتے ہیں شاہد شاہد من اہلہا, کہ یہاں پر ایک ناسبی جو اہل بیت کا مخالف ہے, جب وہ اقرار کر رہا ہے کہ مولا کی اس کا فضیلت کا, تو اس کا مطلب ہے کہ فضیلت جو ہے بہت زیادہ پاورفل ہے, کیونکہ یہ جو منکر ہے ہر قسم کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ فضیلت انکار کے قابل نہیں تھی. مثال کے طور پر قرآن کی جو ساری آیات ہے نا اہل بیت کی شان میں, یہ ناسبی لوگ انکار کرتے ہیں, وہابی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. ماں سوائے کس کی؟ آیا مبالغہ, آیا مبالغہ واحد آیا ہے قرآن میں جو اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہی ہے, تو اس میں حتیٰ دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اسی معاملے میں بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں فضائل کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل, اہل بیت کے فضائل میں امام احمد بن حنبل کی جو احادیث ہے ان کو بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایک شخص جو اہل حدیث کا امام ہے, اہل بیت سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ بھی فضیلت بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے, یہ جو کیا ہے ظاہری طور پر جو آدمی, جو بچہ آیا ہے گواہی دینے کے لیے, کیا کون ہے یہ؟ زلیخا کا کیا رشتہ دار ہے, اور جائے ظاہر ہے زلیخا کا رشتہ دار ہے, تو اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے یوسف سے. جب یوسف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے تو اس نے کیا کر گواہی دی ہے زلیخا کے خلاف, تو اس کا مطلب ہے یہ قابل ریجیکٹ شدہ نہیں ہے, یہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو نیک لوگ ہیں نا, اللہ کے خاص لوگ ہیں, ان پر بھی تہمت لگ سکتی ہے,
ان پر بھی تہمت لگ سکتی ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر تہمت کسی پر لگ جائے تو یہ انبیاء پر بھی تہمتیں لگی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہستی کھڑی ہے نا وہ بہت پاورفل ہے، اللہ کی پاک ذات. دیکھیں نا، دو آدمی ہیں یہاں پر، زلیخا ہے، اس کا مال ہے، وہ بادشاہ کی بیوی ہے، ہر قسم کے اختیارات اس کے پاس ہیں، پاور اس کے پاس ہے. یوسف ہے مقابلے میں، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ پیسہ ہے، نہ پراپرٹی. کون ہے اس یوسف کے ساتھ؟ اللہ کی ذات پاک. اور اس سچویشن میں یوسف نے بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، تو ان کی مشکل پاور نہ ہونے کے باوجود بھی حل ہو گئی ہے. اور یہ یہاں پر جو قمیص ہے نا، قد انکان قمیص قد قد من کو، یہ قمیص جو ہے یہ 3 جگہ اس فرٹیلنگ میں، اس داستان میں آئی. یہ قمیص پہلی دفعہ یہ قمیص کون سی تھی؟ جب ان کے بھائیوں نے ان کے بھائی قمیص لے گئے کس کے پاس؟ یوسف کے پاس. اور وہاں قمیص کا نہ پھٹنا معاملہ بنا تھا اور یہاں پھٹنا معاملہ بن گیا کہ وہاں پر حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا لیکن قمیص نہیں پھٹی. بھیڑیا یہ کون سا عقل مند بھیڑیا تھا کہ قمیص اس نے نہیں پھاڑی، درمیان سے یوسف کو نکال کر کھا لیا اس نے. وہاں نہ پھٹنا معاملہ بنا ہے، یہاں پر قمیص کا پھٹنا معاملہ بنا ہے. اور پھر یہ وہ قمیص ہے یوسف کی، ایک دفعہ لے جاتے ہیں بھائی یعقوب کے پاس، ایک دفعہ یہ پھٹ جاتی ہے، اور ایک دفعہ یہی قمیص ہے جو کہ حضرت یوسف بھیجتے ہیں والد گرامی کے لیے، اور اپنی آنکھوں پر وہ ملتے ہیں اور ان کو شفا مل جاتی ہے. یعنی دیکھیں نا، اس قمیص کا تذکرہ اس حوالے سے اس داستان میں 3 دفعہ آیا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَّبَتْ، تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کیا ہے؟ وہ سچے لوگوں میں سے. یہاں اس یہ دونوں آیات سے کچھ نتائج نکلتے ہیں کہ انسان کو اپنے دفاع میں بولنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے مجھے بگانے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں بولیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. یعنی انسان کو اپنے دفاع میں جب اسے ٹائم ملتا ہے، کو فرصت ملتی ہے، تو اپنے دفاع میں بولے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹرا بات کرے، قسمیں اٹھانا شروع کر دے اور جو ہے چاپلوسی کرنا شروع کر دے. جو بات ہوئی ہے کلیئر اس کو بیان کر دے اور پھر وہاں اللہ سے مدد مانگے تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ انسان کو حقیقت کو جاننے کے لیے گواہ کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایک سوال یہاں پر ایک اور ہوتا ہے، یہ دیکھیں نا، کہا شاہد شاہدن، شاہد کہتے ہیں عربی میں گواہ کو، شاہد کہتے ہیں عربی میں گواہ کو. اور یہاں پر گواہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے معاملے کو دیکھا ہو اور اس کے بعد اس نے گواہی دی ہو. حالانکہ یہ بچہ آیا، اس نے پہلے معاملے کو دیکھا نہیں ہے. اب کس طرح قرآن نے اس کو شاہد کہا، گواہ کہا اس نے، اور اس نے تو مشاہدہ نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو بچہ آیا تھا جس نے گواہی دی ہے، یہ بچہ بول نہیں سکتا تھا، خدا کے معجزے سے بولا ہے. اور یہ آ کر گواہی دے رہا، بتا رہا ہے کہ گویا کہ اللہ پاک نے اسے دکھایا ہے کہ معاملہ کیا ہوا، اور پھر یہاں کر گواہی دے رہا ہے. اور پھر دوسرا دیکھیں کہ یہاں پر وہ بچہ جو کہ بول نہیں سکتا، وہ معجزے سے بول رہا ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر خدا چاہے نا تو بچے کو بلوا سکتا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ بولے، انہوں نے وہاں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے، یہاں پر اس بچے نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے. اور اسی دیکھیں یہاں، اور شاہد شاہد من اہلہا، کہ یہاں پر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو گواہی دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون میرا رشتہ دار ہے، کون میرا جاننے والا ہے، کون میرا تعلق دار ہے، بلکہ گواہی انصاف کی بنیاد پر دینی چاہیے کہ یہ جو بچہ ہے گواہی دینے والا رشتہ دار ہے. اس کو اس کا باپ منع کر سکتا تھا، اس کی ماں اسے روک سکتی تھی، اسے نہ لاتے یا بول رہا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا، لیکن وہ اتنے منصف لوگ تھے کہ انہوں نے اسے گواہی دینے کا موقع دیا اور گواہی سے نہیں روکا. اور یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہم گواہی دیں
کسی کے حق میں، کسی کی مخالفت میں، اسے ہمیں وہاں پر حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے. کیا واقعہ ہوا ہے، حقیقت کیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہی ہمیں دینی چاہیے. اس بنیاد پر گواہی نہیں دینی چاہیے کہ فلاں ہمارا رشتہ دار، فلاں ہمارا جاننے والا تعلق دار ہے. یہاں پر بھی کون ہے، وہ کون ہے، کس کا ہے رشتہ دار؟ زلیخا کا. لیکن گواہی کیا دے رہا ہے؟ حق کی بنیاد پر. لیکن احتیاط سے دے رہا ہے، کلیئر نہیں بتا رہا کہ سامنے حالانکہ دکھائی دے رہا تھا کہ قمیض کس کی پھٹی ہوئی ہے. اس نے اس کو کیا کیا؟ اگنور کیا. جو سین ہے اس کو اگنور کیا ہے، حقیقت بیان کر دی کہ آپ خود سین کو اس کے بعد دیکھیں، تاکہ وہ دشمن خود اقرار کریں کہ قمیض کس کی پھٹی ہوئی ہے اور کہاں سے پھٹی ہوئی ہے. یعنی کوشش کریں اس طرح آپ گواہی دیں، اس طرح بیان کریں تاکہ وہ ملزم خود اقرار کرے اور آپ جو ہے بات کو مان لے اور بہترین تاکہ نتیجہ نکل جائے. اور پھر گواہی کے معاملے میں کیا ہے، شریعت نے کچھ حقوق، کچھ قانون مقرر کیے ہیں. فاسق اور فاجر کی گواہی قبول نہیں ہے، اور مرد کی ایک گواہی، عورتوں کی 2 گواہیاں برابر آپس میں. یہ ایک نفسیاتی حوالے سے شریعت نے بتایا ہے. اور فاسق فاجر کون ہوتا ہے؟ جو آدمی گناہگار ہے، غلط کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ کیا فاسق فاجر ہے، عادل نہیں ہے، اور اس کی گواہی اس وجہ سے قبول نہیں ہے. گواہی کئی معاملات میں ہوتی ہے، طلاق میں ہوتی ہے، نکاح میں گواہی پائی جاتی ہے، کوئی جرم ہو اس کے مقابلے میں، یا کوئی جنایت ہو گئی، جرم ہو گیا، اس میں گواہی پائی جاتی ہے. اور اس گواہی کے یہ بھی یاد رکھیں جو گواہ ہوتے ہیں نا، اس کے قانون ہر جگہ سیم نہیں ہے. اور بعض اوقات شریعت اتنی عورت کو ویلیو دیتی ہے کہ بعض اوقات عورت کی بات بغیر گواہی کی مان لی جاتی ہے. مثلا طلاق کے معاملے میں، اس کے معاملے حاملہ ہونے کے معاملے میں، اور شوہردار ہونے اور یا نہ ہونے کے معاملے میں، شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں خود عورت کے الفاظ کافی ہوتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گواہ لائے اور کسی چیز سے اس کو ثابت کرے. بس یہ سچویشن اور پوزیشن مختلف ہونے کی وجہ سے گواہیوں کے مختلف احکام ہے شریعت میں. یہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف گواہی کافی نہیں ہے، ساتھ ضروری ہے کہ کچھ ایویڈنس بھی بتایا جائے. اس نے آ کر گواہی دے دی ہے، نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے، فلاں آدمی نے غلطی کی ہے اور فلاں مجرم، بلکہ کیا کیا، ساتھ دلیل دے رہے ہیں گواہی کے ساتھ ساتھ کہ یہ دلیل ہے کس کی؟ اس گواہی دینے والے بچے کی. حالانکہ خود بچے کا ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں نا کہ ہمیں شریعت بتا رہی ہے کہ گواہی میں جتنا اس کو سٹرانگ کرنا چاہیں کریں اس کو. حالانکہ بچہ جب آیا وہ بول رہا ہے یہی کافی ہے، بچے کا بولنا ہی کافی ہے. لیکن بچہ بول بھی رہا ہے، ایگزیکٹ بھی بول رہا ہے، عقل منطق کے مطابق بھی بول رہا ہے، اور پھر بچہ نتیجہ چھوڑ رہا ہے کس پر؟ عزیز مصر پر چھوڑ رہا ہے، بادشاہ پر چھوڑ رہا ہے. کہ یہ ہمیں آیات بتا رہی ہیں کہ آپ جتنے ایویڈنس اکٹھے کر سکتے ہو مجرم کے خلاف، ملزم کے خلاف، وہ اکٹھے کریں اور ان کو میدان پہ لائیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے نا، جو آدمی گناہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ دیتا ہے. آج کل تو آسان ہو گیا، اب ضرورت ہی نہیں ہے، فنگر پرنٹ ہے جی، یہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے غلطی کی ہے، کون خطا کار ہے، کون ڈاکو ہے، کون مجرم ہے، کون قاتل ہے. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ چیک کریں ضرور، یہ جو قاتل ہے، یہ جو ڈاکو ہے، چور ہے، کوئی نہ کوئی اثر اس نے چھوڑ دیا ہوگا، کوئی آثار چھوڑ دیے جس سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون ہے قاتل، اس کے پیچھے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور اسی دیکھیں نا، اسی انہی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان گمان نہیں کر سکتا، وہاں خدا کی مدد پہنچتی. کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان تک نہیں کر سکتا. یعنی یوسف گمان تک نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بات سچی ثابت ہو جائے گی، وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے. لیکن کس پر؟ اللہ پر توکل تھا، یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی. اور اسی جو ہے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام لینا چاہیے، اور فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، فیصلہ کرنے میں گواہوں کو طلب کرنا چاہیے.
بس یہ جو دو آیات ہیں ان کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين. قال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف بہکانے کی کوشش کی. ایسا گواہ جو زلیخا کے رشتہ داروں میں سے تھا اس نے گواہی دی کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا صحیح کہہ رہی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَقَدَّبَتْ، تو کیا ہے زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچ بولنے والے میں سے ہیں. آج یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ